یعنی اس حدیث کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اذا تقرب العبد الی شبرا، کہ میرا بندہ جب میری طرف بڑھنا شروع کرے، میرے قریب آئے، ایک بالش تو میرے قریب آئے۔ بالش کہتے ہیں ہاتھ سے کسی چیز کو ناپنا، پھر ہاتھ کو اس طرح سے جب کھولتے ہیں تو اس ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر کے انگوٹھے تک کا جو حصہ ہے اس کو ایک بالش کہتے ہیں، کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ذرا اپنے بندے کی طرف بڑھ جاتا ہوں، ایک ہاتھ اپنے بندے کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ ہاتھ کی مقدار کوہنے سے لے کر کے جو بیچ کی انگلی ہے اس کے کنارے تک جو حصہ ہے یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، میں بندے کی طرف اتنا حصہ یعنی ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، تقربت منہ باعا، میں دونوں بازوں کے بیچ میں جو جگہ ہے میں دونوں بازوں پھیلا کر کے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ باع کہتے ہیں جب دونوں بازوں کو پھیلایا جائے، ان کے بیچ کا جو حصہ بنتا ہے، بیچ کی جو جگہ بنتی ہے، اس کو باع کہتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جب ایک ذرا میرے قریب میرا بندہ آئے تو میں دونوں بازوں پھیلا کر کے اپنے اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، وہ چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے چلتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اصل میں یہ حدیث بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو واضح کرتی ہے، بندے اور اللہ کی محبت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا وہ گنہگار بندہ جو کبھی میرے در پہ آیا نہیں، جو مجھ سے دوستی کرنا نہیں چاہتا، وہ اگر گناہ کرتے کرتے کسی موڑ پہ جا کے تھک جائے، ہار جائے، بس کر جائے، ٹھہر جائے، رک جائے، وہ صرف گناہوں سے رکتا ہے اس احساس سے کہ اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ چھوٹا سا اس نے کام کیا جو گناہوں سے ابھی صرف رکا ہے، یہ سمجھیے کہ وہ ایک بالش اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ کام اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ بندہ پھر تھوڑا سا اس کے دل میں احساس ہوتا ہے، اس کو اللہ یاد آتا ہے، یہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے سامنے جھکانا ہے، یہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے مالک اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنا سر تیرے سامنے جھکانا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ تھوڑا سا اور اللہ کی طرف آتا ہے تو یہ ایک ذرا اللہ کی طرف بڑھ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ایک ذرا میری طرف بڑھا ہے، یعنی اس کو میرا خیال آیا، یہ میرے سامنے جھکنے لگا، یہ میرا نام لینے لگا، میرے نام کا ذکر کرنے لگا، یہ زبان کا تھوڑا بہتر استعمال کرنے لگا، یہ آنکھوں کا تھوڑا بہتر استعمال کرنے لگا، تو میری رحمت، میں اپنے رحمت میں آ کر کے میں دونوں بازوں پھیلا لیتا ہوں اور اپنے اس بندے کا ایسے استقبال کرتا ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دونوں بازوں اپنے رحمت کے پھیلا کر کے اپنے اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ اب یہ بندہ اپنے گناہوں میں پھنسا ہوا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا، یہ آہستہ آہستہ اپنے مالک کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنے مالک کے قریب آنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ گناہوں کے بوجھ میں دبے ہوئے آہستہ آہستہ میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کے اپنے اس بندے کا استقبال کرتا ہوں، میں دوڑ کے اپنے اس بندے کے پاس جاتا ہوں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اس حدیث کا اندازہ ہمیں تب ہوگا کہ کتنی خوبصورت ہے جب رات کو ساری دنیا سو جائے، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے اپنے مالک کو کہیں کہ میرے مالک ہم در در پہ گئے کہ لیکن ہمارے مسائل حل نہ ہوئے، اے میرے مالک اب میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اب میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پھر جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف جھکاتا ہے، نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف جھکاتا ہے، تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے، اس بندے کا آ کر کے استقبال کرتی ہے جس کی نورانیت کو ایک فرما بردار بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ بھی ہمیں اپنے رحمت میں ڈھانپ لے، ہم
گناہوں کو چھوڑنے والے بنے، ہم نیکیوں پر کھڑا ہونے والے بنے، تو ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے اور ہمیں اپنے رحمت کے اندر اللہ لپیٹ لے۔ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔